یا رحمانو کو پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کر دو، پھر جو تماشا ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ محترم ناظرین، آج آپ کی غربت کا آخری دن ہوگا۔ آج آپ کی دکھ بھری زندگی خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر کہنا۔ آج آپ کے گھر میں خوشیوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ محترم ناظرین، آج جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں یہ انتہائی سچا عمل ہے یا رحمانو کا۔ آپ نے یا رحمانو کو بتائی گئی ترتیب کے ساتھ پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد جو معجزات آپ کی زندگی میں ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، آپ حیران رہ جائیں گے اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، کاش یہ عمل اس سے پہلے ہم نے زندگی میں کیا ہوتا تو کب کی ہماری زندگی بدل جاتی، کب کی ہماری زندگی میں سے غربت، تنگ دستی، مفلسی ختم ہو جاتی، کب کی ہماری زندگی میں بے روزگاری کا خاتمہ ہو جاتا۔ یہ عمل انتہائی سچا ہے، انتہائی طاقتور ہے۔ جو بے روزگار اس عمل کو کرے گا، اللہ پاک اس کی زندگی میں سے یا رحمانو کی برکت سے بے روزگاری کا خاتمہ فرما دے گا اور اس کو اللہ پاک عمدہ سے عمدہ روزگار سے نوازے گا۔ اگر کوئی بے اولاد اس عمل کو کرتا ہے یا رحمانو کے سچے عمل کو، تو اللہ پاک اس کو اولاد عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی تنگ دست اس سچے عمل کو کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی زندگی میں سے، اس کے گھر کے کونے کونے میں سے تنگ دستی کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص جو گھر سے محروم ہو، جس کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اگر ذاتی گھر حاصل کرنے کی غرض سے اگر کوئی شخص یہ عمل یا رحمانو کا سچا عمل کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو بہت جلد ذاتی گھر کی خوشخبری عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی بیمار اس عمل کو بتائی گئی ترتیب کے مطابق کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اور کوئی شخص جو جادو جنات کی وجہ سے، نظر بد اور حسد کی وجہ سے پریشان ہے تو اس عمل کو یعنی یا رحمانو کے اس سچے عمل کو کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی زندگی میں سے جادو جنات، نظر بد کے تمام برے اثرات کو ختم فرما کر اس کی زندگی کو محفوظ بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک اس کی زندگی میں سے تمام برے اثرات کو ختم فرما کر اس کی زندگی کو سلامتی والا بنا دیتا ہے۔ جو لوگ سارا سال رزق کی تنگی کا شکار رہتے ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، وہ تمام میرے سننے والے آج یا رحمانو کا یہ سچا عمل بتائی گئی ترتیب کے مطابق کر لیں، انشاءاللہ ان کے گھروں میں سے رزق کی تنگی کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو جائے گا۔ جادو جنات، نظر بد ان کے گھر کے کونے کونے سے ختم ہو جائے گا، ان کی زندگی کو اللہ پاک محفوظ بنا دے گا۔ جو لوگ مقروض ہیں، پہاڑوں جتنا قرضہ اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے ذہنی اذیت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ منہ چھپائے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، وہ تمام مقروض افراد یا رحمانو کے اس طاقتور ترین اور سچے عمل کو بتائی گئی ترتیب اور مقدار کے مطابق ایک بار پڑھ کر شرطیہ آزما کر دیکھیں، ان کی زندگی میں سے تمام قرضہ ختم ہو جائے گا۔ ادائیگی میں اور اس قرض کو چکانے میں وہ شخص اللہ کی غیبی مدد محسوس کرے گا۔ جو لوگ من پسند شادی کے اعتبار سے بے چین رہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے من پسند رشتوں کی سبیلیں اور اسباب پیدا ہو جائے، وہ آج دنیا جہان کے تمام کام کاج چھوڑ کے یا رحمانو کی سچے عمل کو بتائی گئی ترتیب کے مطابق پڑھ لیں، انشاءاللہ من پسند رشتوں کی قطاریں لگ جائیں گی۔ وہ میری بیٹیاں، وہ میری بہنیں جو شادی شدہ ہونے کے باوجود بے اولاد ہیں، وہ اگر اولاد چاہتی ہیں، شرطیہ بیٹا چاہتی ہیں، وہ یا رحمانو کا سچا عمل بتائی گئی ترتیب اور مقدار کے مطابق ایک بار اپنی زندگی میں آزما کر دیکھ لیں، انشاءاللہ میرا اللہ ان کی جھولی کو بھر دے گا، ان کو اللہ پاک شرطیہ بیٹا عطا فرمائے گا، ان کی بے اولادی کا اللہ پاک خاتمہ فرما دے گا۔ جو لوگ کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں، ان کے کاروبار میں جادو جنات، نظر بد کی وجہ سے رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، وہ یا رحمانو کے سچے
عمل کو بتائی گئی ترتیب اور مقدار کے مطابق آج پڑھ کر آزما کر دیکھ لیں، تمام بندشیں ایک ہی دن کے عمل سے ختم ہو جائیں گی، ان کے کاروبار میں وسعتیں آ جائیں گی، ان کے کاروبار میں ترقی آ جائے گی، دن دگنی رات چگنی ان کا کاروبار ترقی کرے گا۔ یہ عمل انتہائی سچا ہے، جس نے بھی اس سے پہلے اس عمل کو کیا اللہ پاک نے اس کی زندگی کو راتوں رات بدل ڈالا۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں ہر شخص بے صبر ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ راتوں رات اس کی زندگی بدل جائے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ راتوں رات بے اولادی ختم ہو جائے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ راتوں رات زندگی میں سے قرضہ ختم ہو جائے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ راتوں رات اس کو اولاد مل جائے، بے روزگاری ختم ہو جائے، راتوں رات قرضہ ختم ہو جائے، راتوں رات کاروبار میں ترقی آ جائے۔ ہر شخص بے صبر ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سے راتوں رات بڑے سے بڑا مقصد پورا ہو جائے۔ تو اس لیے آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، یہ زندگی میں ایک بار کا ہے۔ آپ چاہے آج کر لیں اس عمل کو، کل کر لیں، جب بھی چاہیں، صرف ایک دفعہ کا یہ عمل ہے، یا رحمانو کا سچا عمل۔ آپ اس کو زندگی میں ایک بار بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے کافی ہے، لیکن اگر آپ روزانہ کرنا چاہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہر دن گزرنے کے بعد آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، غربت ختم ہو جائے گی، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ بیمار ہیں شفا کی غرض سے اس عمل کو کر سکتے ہیں، اللہ پاک لا علاج بیماری میں شفا عطا فرمائے گا۔ دنیا کے تمام خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کا یہ صفاتی نام ہے یا رحمانو، یہ سچا عمل ہے۔ اللہ کے ایک بہت بڑے ولی نے مجھے یہ عمل بتایا ہے، آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ یہ عمل ہونے کے ساتھ ساتھ سینے کا بہت بڑا راز ہے، عمل بتانے لگا ہوں، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ آج اس عمل کو کر لیں، کل کر لیں، پرسوں کر لیں، جب چاہیں۔ یہ ایک دن کا سچا عمل ہے، لیکن آپ روزانہ کرنا چاہیں تو روزانہ کی بنیاد پہ بھی اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں، صبح پڑھنا چاہیں، شام کو پڑھنا چاہیں، نماز فجر کے بعد اس عمل کو کرنا چاہیں، نماز ظہر کے بعد، نماز عصر کے بعد، نماز مغرب کے بعد، نماز عشاء کے بعد، رات سونے سے پہلے، جب چاہیں جس مقام پر چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو جگہ ہو وہ خلوت والی ہونی چاہیے، تنہائی والی ہونی چاہیے۔ عمل کی جو جگہ ہے اس میں آپ نے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں بالکل تنہائی ہو۔ تنہائی میں عمل کی تاثیر بھی بڑھتی ہے، قبولیت بھی آتی ہے، یکسوئی بھی آتی ہے، تسلسل بھی آتا ہے۔ عمل بتانے لگا ہوں، آپ جس جگہ کا انتخاب کریں وہاں بوضو مسلح پہ بیٹھ جائیں، کوشش کریں تنہائی والی جگہ ہو۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی سے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ درود آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز والا پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں، آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن آغاز میں آپ نے درود لازمی پڑھ لینا ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر درود ابراہیمی سب مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ میں نے درود پڑھا، آپ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہیں، جو بھی درود پڑھنا چاہیں پڑھ لیں ایک دفعہ۔ اس کے بعد آپ نے تعاوذ اور تسمیہ پڑھ لینی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عمل انتہائی سچا ہے اور انتہائی طاقتور ہے۔ اس عمل کو جاننے کے اعتبار سے آپ نے ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھنا ہے۔ عمل صرف 1 منٹ کا ہے، لیکن عمل کو سمجھانے میں میرا وقت ضرور لگے گا۔ آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس عمل کو کر لیں گے، آپ مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دو گے، آپ کی زندگی میں سے غربت کا آج خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اگر آپ کی جیب خالی ہے، اگر آپ کا گھر خالی ہے، بینک خالی ہے، اگر آپ کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، جادو جنات کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے برے اثرات ہیں، انشاءاللہ اس ایک دن کے سچے عمل کی وجہ سے تمام چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے اللہ کے ایک صفاتی نام کا، یا کریم، اے بہت زیادہ کرم کرنے والی ذات، اے نرمی کرنے والی ذات۔ جو بھی مقصد ہے، چھوٹا مقصد ہے، بڑا مقصد ہے، اس کو دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے آپ نے اللہ کو اللہ کے اس نام سے پکارنا ہے، یا کریم،
اے کرم کرنے والی ذات، اے نرمی کرنے والی ذات، اپنی مقصد اور حاجت کو سامنے رکھتے ہوئے یا کریموں کو آپ نے تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہے، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہے، جس طرح آپ کو بہتر لگے، لیکن جو مقدار آپ کو بتانے لگا ہوں، جو ترتیب بتانے لگا ہوں، اس میں کمی بیشی اگر آپ نے کر لی تو پھر یہ عمل قبول نہیں ہوگا، یہ وظیفہ اثر نہیں دکھائے گا۔ اس لیے مقدار اور ترتیب کو آپ نے مرزوی خاطر رکھ کے اس عمل کو کرنا ہے۔ یا کریمو ایک بار ہو گیا، یا کریم 2 بار ہو گیا، یا کریم 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یا کریم کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہے، صرف اور صرف 10 ٹائمز، 10 مرتبہ یا کریم کو پڑھنا ہے۔ اب 10 سے مراد جو ہے نہ 10 سے ایک کم نہ 10 سے ایک زیادہ، جو مقدار بتائی جائے اس کے عین مطابق آپ نے یا کریم کو پڑھنا ہے۔ یا کریم یا کریم یا کریم صرف اور صرف 10 بار۔ یہ آج کا پہلا عمل ہے۔ فوری طور پہ تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو دوسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ یا قہارو کا کرنا ہے۔ یہ غیبی موکل ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے۔ جو لوگ جادو جنات نظر بد کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر جادو جنات نظر بد کے برے اثرات ہیں، اگر وہ خاتمہ کروانا چاہتے ہیں تو اللہ کو اللہ کے اس نام سے پکارو یا قہارو کے۔ جو لوگ دشمن کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کا دشمن ان کو پریشان کرتا ہے، وہ اپنے دشمن کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اپنے پاؤں کے نیچے لانا چاہتے ہیں، اپنے دشمن کو برباد کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ کاروباری لحاظ سے کوئی دشمن ہے یا زندگی میں کسی اور شعبے میں اگر ان کا کوئی دشمن ہے، جس دشمن کی وجہ سے ان کی زندگی مشکل کا شکار ہو چکی ہے، اجیرن کا شکار ہو چکی ہے، وہ تمام تر جو دشمنان ہیں، اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں سے ختم کروانا چاہتا ہے، اگر اس دشمن کو برباد کرنا چاہتا ہے، اگر کسی بھی اعتبار سے دشمن سے محفوظ ہونا چاہتا ہے تو وہ آج تمام کام کاج چھوڑ کے یا قہارو کو پڑھ لے۔ یا قہارو 1 بار، یا قہارو 2 بار، یا قہارو 3 بار۔ آپ نے یا قہارو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے، صرف اور صرف آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 ٹائمز سے مراد نہ 7 سے زیادہ نہ 7 سے کم، جو مقدار جو ترتیب آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں، آپ نے وظائف کی وہی ترتیب وہی مقدار رکھنی ہے، کمی پیشی نہیں کرنی۔ یا قہارو کو صرف اور صرف 7 بار پڑھ لینا ہے۔ یہ غیبی موکل ہے۔ جو شخص یہ عمل کر لیتا ہے یا قہارو کا، وہ اللہ کی سلامتی میں، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ فوری طور پہ آج کا جو تیسرا عمل ہے، دولت کا سلطان، دولت کا بادشاہ عمل، وہ اللہ کا ایک نام یا عزیزو کا ہے۔ آپ نے یا عزیزو سے اللہ کو پکارنا ہے، اس نام سے اللہ سے آپ نے ہم کلام ہونا ہے، اپنے مقصد کی، چھوٹا مقصد ہو بڑا مقصد ہو، اس کی نیت کرتے ہوئے یا عزیزو 1 بار، یا عزیزو 2 بار، یا عزیزو 3 بار۔ آپ نے یا عزیزو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے، صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھ لینا ہے، 11 ٹائمز۔ 11 ٹائمز سے مراد ہے نہ 11 سے ایک زیادہ نہ 11 سے ایک کم۔ یہ آج کا تیسرا عمل ہے۔ فوری طور پہ آج کا چوتھا عمل شروع کرنے والا ہوں۔ آپ کے اس قیمتی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر جو تمام وظائف کا سلطان کہلاتی ہے، اولاد کے خزانے، قرض سے نجات کے خزانے، بیماری میں شفا کے خزانے، رزق کی تنگی دور کرنے کے تمام خزانے، بے روزگاری ختم کے خزانے کرنے کے تمام خزانے اس صورت میں اللہ پاک نے چھپا رکھے ہیں۔ تمام وظائف کا سلطان یہ صورت ہے، دولت کا بادشاہ عمل ہے۔ سورہ کوثر کو کتنی مقدار میں آپ نے پڑھنا ہے، توجہ فرمائیے، بڑی ہی توجہ کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میں نے 3 دفعہ پڑھا۔ آپ سورہ کوثر کو آپ نے ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ سورہ کوثر کو تسبیح پہ پڑھے یا ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہے، آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 ٹائم سے مراد نہ 21 سے زیادہ نہ 21 سے کم۔ یہ آج کا چوتھا عمل ہے۔ اب آج کا جو آخری عمل جو شروع سے آخر تک آپ تھمبنیل میں دیکھتے آ رہے ہو، یا رحمانو کا اللہ کا یہ صفاتی نام ہے، دولت کا بادشاہ عمل، اس کو آپ نے گلاس کے اوپر دم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، تو جو فرمائیے پوری ویڈیو دیکھیے۔ یا رحمانو کو آپ نے پڑھنا ہے، یا رحمان یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے چھوٹا مقصد ہو بڑا مقصد ہو جو بھی ہے، اس حاجت کو پوری ہونے کی نیت سے اس
اس مقصد کو پورا ہونے کی نیت سے یا رحمانو ایک بار، یا رحمانو 2 بار، یا رحمانو 3 بار روتے ہوئے، سسکیاں لیتے ہوئے، ندامت کے ساتھ، یا اللہ میں تجھے تیرے اس نام سے پکار رہا ہوں، میں جو بھی مقصد پورا ہونے کی نیت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یا اللہ غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہے، صرف اور صرف آپ نے 129 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 129 ٹائمز سے مراد یہ ہے نہ آپ نے ایک زیادہ نہ آپ نے ایک کم پڑھنا ہے، یعنی جو مقدار آپ کو بتا رہا ہوں اس کے عین مطابق پڑھنا ہے۔ 129 سے مراد نہ 129 سے کم نہ 129 سے زیادہ، فوری طور پہ، یعنی آپ نے جو گلاس ہے، ایک گلاس پانی کا شروع ہی میں آپ نے پانی کا گلاس بھر کر سامنے رکھ دینا ہے، اور یہ تمام جتنے بھی آپ نے 5 وظائف کیے 1 سے لے کر 5 تک جو اس ویڈیو میں نے آپ کو بتائے ہیں، جو بھی مقدار میں نے بتائی ہے اسی مقدار کے ساتھ پڑھ کے آپ نے اس پانی کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اب اس پانی کو آپ نے گھر میں جو آپ نے پانی پینے کا استعمال کیا ہے، کولر ہے، جو بھی ہے، جگ ہے، اس میں آپ نے ڈال دینا ہے۔ جو گھر میں بیمار ہے ان کو یہ پانی پلا دیں، گھر کے چاروں طرف اس پانی کو آپ نے چھڑک دینا ہے، خود بھی پانی پی لیں اور گھر کے تمام افراد کو اس پانی کو آپ نے پلا دینا ہے۔ اور جب یہ پانی کم ہو جائے اس کے اوپر آپ نے دوسرا پانی پھر شامل کر دینا ہے۔ آپ نے اس پانی کو 7 دن استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ بیمار جو ہوئے ان کو اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا۔ گھر میں جادو جنات کے نظر بد کے تمام اگر برے اثرات ہوئے تو وہ ختم ہو جائیں گے، رزق کی بندشیں ختم ہو جائیں گی، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، بے اولادی ختم ہو جائے گی، قرضہ ہوا اس کی ادائیگی میں آپ اللہ کی غیبی مدد پاؤ گے انشاءاللہ۔